تو دوستی اور بھائی چارے کے حقوق میں سے تیسرا حق فرمایا خاموش رہنا۔ تیسرا حق دوست کے عیوب اور ناپسندیدہ باتیں کرنے سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے۔ اور خاموش رہنے کے بھی چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر خاموش رہنا فرمائے کہ بہتر ہوتا ہے۔ دوست کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنے سے زبان کو روکے، بلکہ مصنوعی ناواقفیت کا اظہار کرے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس کی بات کا کبھی رد نہ کرے، اور جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں اپنی بات شروع نہ کر دے۔ یہ بھی دوستی کا بھائی چارے کا ایک حق ہے۔ اس سے جھگڑا نہ کرے، ایسے سوالات نہ کرے جس سے وہ پریشان ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے سامنے آپ ایسی بات نہ فرماتے جو اسے ناپسند ہو۔ فرمایا کسی کے سامنے، اپنے دوست اور بھائی کے سامنے ایسی بات بھی نہ کرو جو اسے ناپسند ہو۔ تکلیف اولا پہنچانے والے کی طرف سے ہوتی ہے، پھر کہنے والے کی طرف سے۔ اور ہاں، یہ مناسب نہیں کہ اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو اسے چھپائے، کیونکہ خوشی پہلے پہنچانے والے کی طرف سے ہوتی ہے، پھر کہنے والے کی طرف سے، اور خوشی چھپانا یہ حسد کی علامت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہر ایسی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے، فرمائے کہ جو دوست کو ناپسند ہو، لیکن اگر اس بات کا تعلق نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے سے ہو جنہیں بیان کرنا واجب ہو، تو فرمایا اس وقت چپ رہنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ در حقیقت اس پر احسان ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ اسے ناپسند سمجھ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، جہاں تک اس کے اور اس کے اہل کے گناہ کا تعلق ہے تو وہ اس کے عیب ہے، ان کو چھپانا چاہیے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو یہ فرمائے نیکی کا حکم دینے کا موقع ہے، اس وقت بغیر کسی پرواہ کے اسے حکم دینا چاہیے۔ اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے احوال پر غور کرو کہ اگر اس میں کوئی ایک فرمائے مذموم صفت، کوئی اچھائی والی صفت نہیں ہے، کوئی برائی والی صفت اس کے اندر ہے، تو پھر اپنے اندر غور کرو، کیا تمہارے اندر ایسی کوئی صفات نہیں ہے؟ تمہارے اندر ایسا کوئی برا فعل نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر کوئی گناہ نہیں ہے؟ فرمائے کہ جو عمل تم کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ میرا یہ عمل کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو فرمایا کیا اپنے دوست کی ایک غلطی کو بھی معاف نہیں کر سکتے، اسے نہیں چھپا سکتے، جب خود تم اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہو کہ یار میری یہ خطا، میری غلطی ہے، اس کا کسی کو علم نہ ہو، تو فرمایا اگر دوست کی کوئی لغزش یا غلطی ہوئی، تمہیں اس بات کا علم ہے، تو اس پر بھی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم جانتے ہو اگر تمہیں ہر عیب سے پاک دوست ہی مطلوب ہے، کوئی ایسا دوست ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو فرمایا دنیا میں تم کوئی شخص ایسا نہیں پا سکتے، فرمایا کہ جو عیب سے خالی ہو، پھر تمہیں علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، اور فرمایا کہ تم ایسا کوئی دوست نہیں پا سکو گے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ نے اس کائنات میں سوائے انبیاء کے جتنے لوگوں کو پیدا کیا، فرمائے کہ تمام میں فرمائے کوئی نہ کوئی عیب فرمائے کہ موجود ہوتا ہے، لہذا فرمائے کہ جب اگر دوست کے اندر کوئی عیب ہے تو اس وقت اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مومن ہمیشہ اپنے دوست کی خوبیوں کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے دل میں عزت، محبت اور احترام جو ہے اور زیادہ ہو، اور اس کے عیوب جو ہیں ان کو چھپا کے رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا
عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن معذرت کا متلاشی رہتا ہے اور منافق لغزش کا خواہاں رہتا ہے۔ مطلب کیا؟ مومن اگر کسی کے عیب کو دیکھ بھی لے تو فرمائے کہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیتا ہے، اور اگر کوئی بات اسے معلوم ہو بھی جائے کسی کے عیب کی تو فرمایا ایسے محسوس کرواتا ہے جیسے اسے کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اور منافق کی یہ علامت ہے، اگر کسی کا عیب فرمایا اس کے سامنے آ جائے پہلے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عیب مجھے ملے تاکہ میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، اس کی عزت کو اچھالوں۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، وہ فرمایا کہ عیب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس لیے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور کسی کی غلطی کوئی لفظ سے ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے دوستوں کی لغزشوں کو معاف کرنا یہ سب سے بڑی بہادری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعیذوا باللہ من جار السوء الذی، فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو برے پڑوسی سے، برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فرمایا الذی ان رعا خیرا ساترہ، فرمایا برا پڑوسی نے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ ان رعا خیرا ساترہ، فرمایا کہ اگر وہ کوئی اچھائی دیکھتا ہے اپنے ہمسائے میں تو اس کو چھپاتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اور وَإِن رَآ شَرًّا ظَهَرَهُ، اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ ایک برے پڑوسی کی یہ علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من جار السوء، فرمایا کہ برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہر شخص میں کچھ اچھی عادات ہوتی ہے، کچھ فرمائے جن کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور کچھ بری صفات ہوتی ہے جن کی وجہ سے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں ایک روز کسی کی تعریف کی اور اگلے ہی دن اس کی مذمت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل تم اس کی تعریف کر رہے تھے اور آج فرمایا کہ تم اس کی مذمت کر رہے ہو۔ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کی قسم کہ میں نے کل اس کے بارے میں سچ بیان کیا تھا اور آج بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، آج بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک کل اس نے مجھے راضی کیا تھا، تو اس کی ایک اچھائی مجھے معلوم تھی تو میں نے اس کی تعریف کی ہے، اور آج اس نے مجھے ناراض کیا ہے، راضی نہیں کیا، اس لیے مجھے اس کی ایک برائی معلوم تھی تو میں نے اس کی وجہ سے آج اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٍ، بے شک یہ جو گفتگو ہے، بیان ہے نا، فرمایا انسان باتیں کرنے میں بڑا ماہر ہے، فرمایا یہ بھی ایک جادو ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جادو کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جادو سے تشبیہ دی کہ ایک فرمایا کہ جادو جو ہے یہ بری چیز ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس لیے کہ اس کے جادو والے بیان کو بھی فرمایا اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا البذاء والبیان شعبتان من النفاق، یعنی فحش گوئی، برا کلام اور بنا سوال کے گفتگو کرنا، فرمایا کہ یہ نفاق کی فرمایا کہ دو شاخیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ فحش گوئی، جب بھی زبان سے کوئی کلام کرتا ہے بری بات کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، فرمایا زبان کو ہمیشہ ناپاک رکھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب بھی کوئی کلام کرتا ہے سننے والا سمجھتا ہے یہ جو باتیں کر رہا ہے حقیقت یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، حقیقت میں وہ سچ نہیں ہوتا۔ کلام کو بنا سوار کے پیش کرنا، فرمایا کہ یہ منافقت کی دو علامتوں میں سے دو علامتیں ہیں۔
فرمائے کہ منافقت کی علامتوں میں سے یہ دو چیزیں ہیں اور یہ نفاق کی دو شاخیں اس کو بیان فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یکرہ لکم البیان کل البیان، یعنی اللہ عز و جل بناوٹی بیان کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ جو کسی کے سامنے بنا سوال کے پیش کر رہا ہے، بناوٹی گفتگو کر رہا ہے، حقیقت کا نہ اسے پتا ہے اور نہ حقیقت کو یہ جانتا ہے، اور ایسے ہی اپنے کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے، لوگوں کے فرمائے کے دلوں کو مسحور کرنے کے لیے اپنے کلام کو فرمائے کے سنوار رہا ہے، تو فرمایا یہ کلام بھی اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اس کی نافرمانی نہ کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہاں فرمائے چاہے کوئی جتنا بھی نیک ہو، کبھی نہ کبھی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، لغزش ہو ہی جاتی ہے، اور فرمائے نہ ہی کوئی ایسا ہوگا جو صرف اس کی نافرمانی کرتا ہو، اس نے کبھی اطاعت نہ کی ہو۔ جس کی اچھائی اس کی برائی سے زیادہ ہو جائے تو یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ فرمائے گناہ تو انسان کی فطرت میں ہے، گناہ تو انسان نے کرنا ہے، فرمائے کہ اس کے اندر کمی کوتاہی ضرور ہے، ہاں جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی فرمائے اس کی برائیوں پہ غالب آ جائے گی، اور یہی انصاف ہے۔ فرمائے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فرمائے نیکیاں کثرت سے کی جائیں، اور یہ جو نیکیاں زیادہ ہیں ان کی برکت سے جو تھوڑے گناہ ہیں رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب حقوق اللہ میں یہ عدل ٹھہرا ہے تو اپنی ذات کے حق اور اخوت و بھائی چارے میں فرمائے اسے بدرجہ اولا عدل سمجھنا چاہیے۔ فرمائے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ میں نے تعلق جوڑا، بھائی چارہ قائم کیا ہے، فرمائے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اگر اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی برائی مجھے معلوم ہو جائے تو فرمائے اس پر زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ جس طرح اپنے دوست کے عیوب بیان کرنے سے اپنی زبان کو باز رکھنا فرمائے کہ واجب ہے، ایسے ہی فرمائے کہ دل میں سکوت اختیار کرنا یعنی بدگمانی نہ کرنا یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ بدگمانی دل کی غیبت ہے، انسان فرمائے کہ زبان سے تو غیبت کرتا ہے لیکن دل سے کبھی بدگمانی بھی کرتا ہے، یار یہ ایسا ہوگا، فرمائے کہ ایسی باتیں فرمائے دل میں فرمائے کہ بدگمانی جو ہے یہ دل کی غیبت ہے اور یہ بھی ممنوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس کے فعل کو اچھی بات پر محمول کرنا ممکن ہو، فرمائے اچھی بات پر محمول کیا جائے، اور اگر اس کی کوئی برائی تم پر ظاہر ہو جائے تو فرمائے کہ اس کو شمار ہی نہ کرو، اس پر زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یہ جو گمان ہے نا، فرمائے کہ گمان کرتے ہیں ہم یہ بات، اور فرمائے کہ اس کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ وہ گمان جو کسی علامت کے سبب پختہ ہو، اس علامت سے گمان کو ایسی جنبش اور حرکت ملتی ہے جسے دور کرنے پر انسان قادر نہیں ہوتا، اسے تفرس کہتے ہیں، تفرس کہتے ہیں۔ ایسا گمان فرمائے سوچتا ہے اور دل حرکت میں آ جاتا ہے، فرمائے کہ ایسی باتیں فرمائے کہ سوچتا ہے انسان جو فرمائے کہ اسے قابو کرنے پر بھی فرمائے قادر نہیں ہوتا، تو فرمائے اسے تفرس کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ گمان جس کی بنیاد ہی بدگمانی ہو، یعنی تمہارا دل اس شخص کے بارے میں ایسا بدگمان ہے کہ اس سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جس میں دو احتمال ہو، اگر کوئی بات اس نے کی ہے، کوئی کام اس نے کیا ہے اور اس میں ایک اچھائی والا پہلو ہے اور دوسرا برائی والا پہلو ہے، اب جس کے دل میں پہلے سے ہی بدگمانی ہے تو وہ اچھائی والے پہلو کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ برائی والا پہلو ظاہر کرتا ہے، لہذا یہی سب سے مذموم چیز ہے۔ اور دوسری قسم کا گمان جو ہے باطنی، فرمائے کہ یہ جرم ہے جو کہ ہر مومن کے حق میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حرم علی المؤمن من المؤمن دمہ ومالہ وعرضہ وان یظن به ظن السوء، بے شک اللہ نے مومن پر مومن کا خون
اس کا مال، اس کی عزت اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام فرما دیا ہے، حرام فرما دیا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کرے، یہ بدگمانی بھی حرام ہے مومن پر۔ اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کے مال کا خیال رکھنا، اس کی جان کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں غلط گمانی کرنا، فرمائے کہ یہ اللہ نے فرمائے کہ مومن پر لازم کیا ہے کہ بدگمانی سے بچے اور اچھا گمان رکھے اپنے مومن بھائی کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو، فرمائے اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، فرمائے کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، فرمائے کہ تم بظاہر دل میں بدگمانی کر رہے ہو، اس کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہو، اور یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے، فرمائے اس سے بچو۔ اور برا گمان تجسس اور انسان کو تحسس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَادَرُوا، فرمائے کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے مسلمانوں فرمائے کسی کی عیب جوئی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، اس کے عیب تلاش نہ کرو، اگر تمہیں کسی کا عیب معلوم ہے تو اس پر زبان کو خاموش رکھو۔ آپ فرمائے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور خفیہ باتیں نہ سنو، آپ فرمائے کہ وَلَا تَقَاطَعُوا، قطع تعلقی نہ کرو، اور وَلَا تَدَابَرُوا، نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، فرمائے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، فرمائے کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کسی کی خفیہ باتیں معلوم نہ کرو، اس کے بارے میں غلط گمانی نہ کرو، اور اس کے عیب تلاش نہ کرو، قطع تعلقی سے منع فرمایا، اور کسی سے منہ پھیرنے سے منع فرمایا کہ بھائی کے لیے فرمائے کہ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ یہ ایک کامل مومن کی نشانی ہے، جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملے تو خوش ہو کر ملتا ہے، یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ آپ فرمائے کہ اگر کوئی منہ پھیر لے سامنے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر پیٹھ پھیر لے، فرمائے کہ منہ پھیر لے اس سے اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے بچو۔ لوگوں کی خفیہ باتیں معلوم کرنا یہ تجسس کہلاتا ہے، اور لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا یہ تحسس کہلاتا ہے۔ فرمائے دوسروں کی عیب کی ستر پوشی اور ان سے لا علمی کا اظہار کرنا، فرمائے کہ یہ دین داروں کا شعار ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ لوگوں کی برائیاں چھپانے اور خوبیاں ظاہر کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں اللہ عز و جل کو ان صفات سے یاد فرمایا۔ اللہ عز و جل کو کن صفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا؟ فرمائے کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے خوبیاں ظاہر کرنے والے اور برائیاں چھپانے والے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی وہ شخص ہے جو اس کے اخلاق سے مزین ہو، کیونکہ جب اللہ فرمائے عیوب کو چھپاتا ہے اور خطائیں بخشتا ہے، بندوں کو معاف فرماتا ہے، تو فرمایا تو تم اس شخص سے کیوں درگزر نہیں کرتے؟ فرمائے کہ جو تمہاری طرح ہے یا تم سے بلند ہے، کسی بھی حال میں تمہارا بندہ یا تمہاری مخلوق نہیں ہے، وہ بھی تمہارے جیسا ہے، انسان ہے، اگر تم سے خطا ہو جاتی ہے، تمہارے اندر عیب پائے جاتے ہیں، تمہارے اندر برائیاں ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یار میری برائیاں کسی کو معلوم نہ ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے عیب کسی کو معلوم نہ ہو، ارے جس کے عیب تم بیان کر رہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، تمہاری طرح کا بشر ہی ہے، تم اس کے عیب بیان کیوں کرتے ہو؟ فرمائے جب تم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دوستی اور بھائی چارہ قائم کیا ہے تو فرمائے پھر اللہ کی یہ صفت ہے من اظہر الجمال، فرمائے وساتر القبیح، اللہ خوبیاں ظاہر فرماتا ہے
اور برائیوں کو چھپا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتے ہوئے پاؤ کہ اس کے فرمائے جسم سے کپڑا ہٹا دیا گیا ہے، یعنی اس کا جسم ننگا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی ستر پوشی کریں گے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو چھپا دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم اس کا ستر کھول دو گے۔ حواریوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کون کرے گا؟ ہم تو اس کا عیب چھپا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے، کوئی بات کسی نے کوئی عیب بیان کیا تو آگے سننے والا اسے بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، تو فرمایا یہ اسے برہنہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اسے ننگا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں تم نے عیب سنا ہے، اس کو اندر دفن کر دو اپنے دل میں، فرمائے ظاہر بھی نہ کرو۔ فرمائے اگر تم نے اسے آگے بڑھا چڑھا کے بیان کیا تو یہ اس کا عیب بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، فرمائے یہ اسے ننگا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جان لو انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اخوت و بھائی چارے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کیا جائے جیسا کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فرمائے کہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، فرمائے کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمائے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب اوروں سے فرمائے ماپ کر لے پورا لے، اور جب انہیں ماپ کر یا تول کر دے تو کم دیتے ہیں، فرمائے ان کے لیے ہلاکت۔ ارے تم اپنے لیے تو یہ چیز پسند کر رہے کہ ہمیں زیادہ ملے، اور جب دوسروں کو دیتے ہو تو کم کر کے کیوں دیتے؟ فرمائے ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ ستر پوشی میں کوتاہی کرنے یا عیوب کو ظاہر کرنے کا سبب باطنی جو ہے، اندر کا جو سبب ہے، یہ کینہ اور حسد ہے۔ حسد انسان کو اس بات پہ ابھارتا ہے، فرمائے بغض جو اندر ہے یہ اس بات پہ ابھارتا ہے کہ اس کے عیب بیان کرے، اس کی خامیاں تلاش کرے، لوگوں کے سامنے اس کے گلے شکوے کرے۔ اور فرمائے کہ اسی بات سے ہمیں اسلام نے منع فرمایا جس کے دل میں مسلمان کے خلاف کینہ ہو، اور فرمایا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا معاملہ فرمائے کہ اس کا ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے یا نہیں۔ ارے یہ ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھنے کا اتنا برا انجام ہے کہ ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے، اور اس کا دل خبیث ہے جو اللہ سے ملاقات کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، میرا پڑوسی ایک یہودی تھا، وہ مجھے تورات کے حوالے سے خبریں دیتا تھا۔ ایک روز وہ سفر سے واپسی پر میرے پاس آیا تو میں نے کہا بے شک فرمائے اللہ نے ہم میں ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی جو تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہودی نے کہا فرمایا تم نے سچ کہا، لیکن جو احکام تمہارے نبی علیہ السلام لائے ہیں تم ان پر عمل نہیں کر سکو گے، بے شک ہم ان کا اور ان کی امت کا وصف تورات میں اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو اپنے دروازے کی چوکھٹ سے فرمائے کہ باہر پاؤں رکھنا فرمائے حلال نہیں جبکہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف فرمائے کینہ ہو۔ اگر مسلمان بھائی کے خلاف فرمائے کہ دل میں فرمائے کینہ ہے تو فرمائے کہ وہ کس حال میں اللہ کی زمین پر چل سکتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے جب اس کے دل میں بغض اور کینہ ہے۔ اس لیے فرمایا فرمائے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر عورت اخیہ ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ،
یعنی جس نے اپنے بھائی کی سطر پوشی کی، اس کے عیب کو چھپایا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْعُودَةٌ، گویا اس نے زندہ دفن کی گئی بچی کو زندہ کیا۔ فرمائے کہ جس نے اپنے بھائی کے عیب کو چھپا لیا، فرمائے اتنا بڑا ثواب اللہ نے عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ، فرمائے جب کوئی تمہارا مسلمان بھائی تمہیں کوئی بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی ہے تو نہیں، فرمائے ایسے سمجھ لو وہ تمہارے پاس امانت رکھ رہا ہے، امانت رکھ رہا ہے، یہ بات اس کی امانت ہے۔ فرمائے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی اور کو نہیں بتانا، ایسے سمجھو کہ تم نے اپنے دل میں اس کو دفن کر دیا۔ کسی ادیب سے کسی نے پوچھا کہ آپ راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس راز کے لیے میں ایک قبر بن جاتا ہوں، جب قبر میں فرمائے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس راز پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، تو فرمایا جب کسی کا راز میرے پاس آتا ہے تو اس راز کے لیے میں بھی ایک قبر بن جاتا ہوں، پھر قبر سے کسی کو راز کا علم نہیں ہوتا۔ فرمائے باکمال لوگوں کے سینے بھی فرمائے رازوں کے دفینے ہوا کرتے تھے، اور جو کچھ فرمائے کہ احمق کے دل میں ہوتا ہے اسے چھپانے کی طاقت نہیں رکھتا، بے خیالی میں بات ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بے وقوفوں سے دور رہنا، ان کی صحبت بلکہ ان کے سامنے جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور فرمائے کہ حضرت سیدنا ابو سعید سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جب تم کسی سے بھائی چارہ قائم کرنا چاہو تو اسے غصہ دلاؤ، پھر اس پر ایک شخص مقرر کرو، اس سے تمہارے اور تمہارے راز کے بارے میں پوچھے، اگر وہ تمہارے بارے میں اچھے کلمات کہے تو فرمایا تمہارے راز چھپائے تو اسے دوست بنا لو، اور اگر تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے گلے شکوے کرے یار اس نے تو مجھے غصہ دلا دیا، میرے سامنے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں، تو فرمایا سمجھ لو وہ تمہارے راز نہیں چھپا سکتا، فرمایا وہ تمہاری دوستی کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن عالف معلوم، فرمایا کہ مومن وہ ہے جو خود بھی محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ لا خیر من لا یالف ولا یولف، فرمایا کہ اور جو کسی سے محبت نہیں کرتا اس سے محبت بھی نہیں کی جاتی اور اس کے اندر کوئی بھلائی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ فرمایا جب اس سے محبت کی جائے، دوستی بھائی چارہ قائم کیا جائے تو یہ اس کے پاس ایک امانت ہے اپنے بھائی کی، اپنے دوست کے ہر عیب، اس کی ہر بات کو راز سمجھ کے اپنے دل میں دفن کر دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایسے شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں جو تمہیں عیبوں سے پاک دیکھنا ہی پسند کرے، عیبوں سے پاک دیکھنا ہی پسند کرے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا، فرمایا اگر کوئی بندہ اس بات کا طلبگار ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دوست ملے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہو، تو پھر وہ قبر والوں سے جا کے دوستی کر لے، فرمایا کہ اسے دنیا میں ایسا کوئی دوست نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو غصے کے وقت راز فاش کر دے وہ تنگ ظرف ہے، کیونکہ رضا کی حالت میں راز چھپانے کا تو ہر سلیم طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ فرمایا کہ ہر اچھی طبیعت والا یہی تقاضا کرتا ہے کہ اچھی حالت میں فرمایا رضامندی کی حالت میں اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، اور جب غصہ ہوتا ہے معلوم تو تب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اور فرمایا یہی چیز اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ حضرت نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے تورات میں اور انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کے نبی کی دو علامتیں ہیں، ایک یہ کہ جب انہیں غصہ دلایا جائے تو انہیں غصہ نہیں آتا، ہمیشہ فرمایا خوش دلی سے پیش آتے ہیں، اور دوسری مہر نبوت والی علامت۔ تو فرمایا کہ جب آئے پہلی علامت کے لیے کئی مرتبہ آزمایا، حضور کو غصہ دلانے والی باتیں کرتا رہا، لیکن ہر مرتبہ میرے کریم آقا نے خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیا۔
تو فرمائے کہ اپنے ہی دل میں کہنے لگے یار، فرمائے جو علامتیں تورات میں پڑھی ہے وہ ساری علامتیں اس محبوب میں ہیں۔ پہلی علامت کے لیے تو اس نے ہیلے بہانے کیے تھے، اب دوسری علامت تھی جو مہر نبوت والی، وہ میرے رازدان نبی نے فرمائے خود ہی بیان فرما دیا۔ فرمائے مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، مزمل والی چادر پیچھے سے ہٹائی، فرمایا آؤ دیکھ لو یہ بھی، فرمائے تاکہ تمہارے دل کی تسلی ہو جائے۔ اور یہ فرمائے کہ غصے کو پی جانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، پہلوان ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، فرمایا سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہے فرمایا کہ جب اسے غصہ دلایا جائے تو اپنے آپ میں قابو رکھے، اپنے آپ میں قابو رکھے، فرمایا وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اور یہی چیز حضرت سیدنا ابو یزید تیفور رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا لوگوں میں کون دوستی کے سب سے زیادہ لائق ہے؟ تو فرمایا وہ شخص فرمائے جو تمہارے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہو جو صرف اللہ جانتا ہے، اور پھر وہ تمہارے عیب کو ایسے ہی چھپائے جیسے میرا رب پردہ پوشی فرماتا ہے، وہ دوستی کے لائق ہے، اس سے دوستی کر لو۔ فرمائے کہ وہ تمہارا دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین دوست ہے۔ اور کسی دانا سے پوچھا گیا کہ انسان کی پہچان کرانے والی کتنی حالتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ انسان کو پہچان نہ ہو تو کس حالت میں پہچانا جائے؟ تو انہوں نے کہا ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جو چار حالتوں میں، یعنی غصے کے وقت، رضامندی کے وقت، لالچ کے وقت اور خواہش نفس کے غلبہ کے وقت تم سے چار مختلف رویے اپنائے۔ جب غصہ آئے اس کا رویہ کچھ اور ہو، اور رضامندی کی حالت میں اس کا رویہ اور ہو، جب اسے کسی چیز کی طلب ہو، لالچ ہو تو اس کا رویہ اور ہو، اور جب اس کا نفس کسی چیز کا خواہش مند ہو تو اس کا رویہ اور ہو۔ ان چار حالتوں میں جب وہ چاروں مختلف رویے اپنائے ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو، ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تم کو بوڑھوں پر فوقیت دیتے ہیں، کہ جہاں پہ بوڑھے بوڑھے اصحاب بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں فرمائے ان میں تجھے زیادہ مقام دیتے ہیں، لہذا میری 5 باتیں یاد رکھنا، کبھی ان کا راز فاش نہ کر دینا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان پر جھوٹ باندھنے کی جرات بھی نہ کرنا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی بھی نہ کرنا، اور تمہارے بارے میں انہیں کبھی خیانت کی خبر بھی نہ پہنچے، یعنی کبھی ان کے ساتھ خیانت بھی نہ کرنا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان 5 میں سے ہر کلمہ 1000 کلموں سے بہتر ہے۔ یہ بھی اخوت و بھائی چارے میں سے ہے کہ دوست کی بات کاٹنے اور فرمائے کہ اس پر کلام کرنے سے اپنی زبان کو باز رکھا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے وقوف کی بات نہ کاٹو کہ وہ تمہیں تکلیف دے گا، اور عقل مند کی بات بھی نہ کاٹو کہ وہ تم سے متنفر ہو کر قطع تعلقی اختیار کر لے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بات کاٹنا چھوڑ دے اور وہ باطل پر ہو تو اس کے لیے جنت کے کونے میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ جب کوئی کلام کر رہا ہو خاموشی سے اس کی پوری بات سنے، پوری بات سنے، آپ فرمائے کہ چاہے وہ اس کے اعمال برے ہیں لیکن کبھی کسی کا کلام نہیں کاٹتا، اسی نیکی کے سبب اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے، اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص حق پر رہ کر بات فرمائے کہ نہ کاٹے اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر بنایا جائے گا۔ آپ فرمائے باطل پر ہونے کی صورت میں بات نہ کاٹنا فرمائے لیکن اس کے باوجود اسے نعمت سے نوازا جا رہا ہے، حق پر ہونے کے باوجود اگر بات نہ کاٹنا یہ نفلی عمل ہے،
تو نفلی عمل پر زیادہ ثواب دیا گیا، کیونکہ حق بات یہ ہوتے ہوئے خاموش رہنا فرمائے یہ بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کسی کو جب کوئی کلام کر رہا ہو تو اس کی بات کو پورا سنا جائے۔ یہ بھی فرمائے کہ بھائی چارے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ آپس میں کینے کی آگ بھڑکنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے بات کاٹنا اور اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ان کے سبب فرمائے بالکل منہ پھیر لیا جاتا ہے اور تعلق توڑ لیا جاتا ہے۔ تعلق تو اولا فرمائے ذہنی طور پر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے، جو بات سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ فرمائے پھر باہم بات کرنا بند ہوتا ہے اور اسی طرح چلتے چلتے فرمائے سلسلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ مطلب کیا کہ ایک دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدابروا، تم ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور ولا تباغضوا فرمائے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ولا تقاطعوا ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، فرمائے کہ لا یظلمہ فرمائے کہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اور ولا یحرمہ فرمائے نہ اسے کبھی محروم کرتا ہے، کبھی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے اسے محروم نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی مدد کرنے میں فرمائے پیش رہتا ہے۔ اور یہ مسلمان ایک کامل ایمان والے کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمایا ولا یخذلہ فرمائے اسے رسوا بھی نہیں کرتا، بحسب امرئ من الشر آپ فرمائے کہ بندے کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے، فرمائے کہ بندے کے برا ہونے کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ تو اسے حقیر سمجھتا ہے۔ ارے تجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں تجھ سے اس کا مقام بلند ہو اور تو اس سے عداوت رکھتا ہے، یہی بات بغض کی علامت ہے، یہی بات حسد کی علامت ہے، اور یہی کینہ ہے جو دل سے ابھرتا ہے اور مسلمان بھائی سے جدائی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور رنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں بھلائی کم ہے، بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں نفع تھوڑا ہے، کیونکہ یہ دو بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درمیان میں بات کاٹنے سے بھی منع فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمارے اخاکا ولا تمازلہ ولا تعدہ موتا فتخلفہ، اپنے بھائی سے مباحثہ نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم فرمائے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو فرمائے تو پھر حکمرانی تمہاری دولت کے ذریعے نہیں ہوگی، حکمرانی تمہارے روب اور دبدبے کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ پھر اگر کوئی حکمرانی کرنا بھی چاہے تو کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکم لا تسعون الناس باموالکم، فرمایا کہ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے، ہاں ولکن یسعہم بسط الوجہ وحسن الخلق، فرمایا کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں پر
हुक्मरानी करना चाहते हो तो फरमाया खंदा पिशानी से पेश आओ। जब भी तुम्हें कोई मिले फरमाया खुश अखलाकी से मिलो, अच्छे अखलाक अपनाओ और हमेशा खुश तबीयत बनो। फरमाया कि यही तुम्हारे अच्छे अखलाक इन सब लोगों को तुम्हारा गर्विदा बना देंगे। और फरमाया तुम इनके दिलों पर हुक्मरानी कर सकते हो तो इसके बारे में सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तुम्हारे अच्छे अखलाक, अच्छी तबीयत, अच्छा मिजाज, खंदा पिशानी, हमेशा सच कलामी जो है फरमाया ये तुम्हें अपने भाइयों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को पैदा कर